تو اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کا ذکر جگہ جگہ فرمایا ہے، مگر ان کی روشنی کا ذکر اور ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے آربٹس کے اوپر گھومنے اور حرکت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کا ذکر ہے۔ چنانچہ سورہ یاسین کی 48 تا 40 3 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، نہ سورج اپنی جگہ جامد ہے، نہ تو چاند اپنی جگہ مستقل طور پر بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مدار بنا دیے ہیں، آربٹس بنا دیے ہیں، جس کے اوپر وہ اللہ کے مقرر کردہ راستوں پر حرکت کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کے لیے چلتا رہتا ہے، یہ بڑے غالب اور بہت علم والے رب کی تقدیر ہے۔ اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ قرآن کی یہ ایک عجیب و غریب تشبیہ ہے جو سمجھانے کے لیے، اور میں عرفان القرآن علامہ طاہر قادری صاحب کا ہی ترجمہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، جس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، سب اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ چاند بھی حرکت کر رہا ہے، سورج بھی حرکت کر رہا ہے، اور حرکت کرنے میں ان کو اختیار حاصل نہیں ہے، آپشنلی وہ حرکت نہیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی ڈسکریشن نہیں دیا گیا ہے، بلکہ وہ پابند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا مدار بنایا ہے، جو راستہ بنایا ہے، اسی راستے کے اوپر وہ حرکت کر رہے ہیں۔ اور اسی سے چاند کا بھی عالم ہے کہ وہ بھی حرکت کر رہا ہے، تو اپنے آربٹ کے اوپر حرکت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کے بارے میں جو تحقیقات آج سے 1400 سال سے زیادہ عرصے پیشتر فرمائی تھی، آج خلائی سائنس میں اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے، بلکہ مصنوعی سیاروں کو بھی اوپر بھیجا جا رہا ہے، اور اس سے بھی ثبوت مل رہا ہے کہ مصنوعی سیارے بھی کشش جاذبہ زمین کی وجہ سے وہ اپنے آربٹ پہ جیسے پھر رہے ہیں۔ یہ ایک نمونہ ہے شمس و قمر کا کہ سورج اور چاند بھی اسی طرح اپنے آربٹ کے اوپر پھر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے لیے قرآن میں بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حال تک میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے یا زولوجسٹ جو بڑے بڑے ہیں، ان حضرات کو پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں انسان پیدا ہونے کے کتنے مراحل ہوتے ہیں، پہلے وہ کس حالت میں ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ترقی ہوتی ہے، اور وہ اپنے شکم مادر میں رہ تک کیسا ڈیولپمنٹ اس کا ہوتا ہے، اور ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد وہ ایک انسان کی شکل میں آتا ہے۔ تو یہ تمام مراحل کون سے اسٹیج بائی اسٹیج اس کی بڑی تحقیق کی گئی۔ بعض تو عجیب و غریب قسم کی تعویل کرتے بول دیے کہ انسان پہلے بندر تھا، بدلتے بدلتے انسان بن گیا ہے۔ یہ ڈارون صاحب کا نظریہ تھا، ہو سکتا ہے ان کے آباء و اجداد بھی کوئی بندر ہوں گے، تو سب انسانوں کے بارے میں انہوں نے یہی نظریہ قائم کر دیا۔ لہذا یہ نظریہ تو قرآن اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، ان کی تمام اولاد آدمی ہی ہے، آدم علیہ السلام کے ہی جنڈر سے ہے، انہی کی جنس سے ہے، ان کے ہی خصوصیات، ان کی شکل و صورت تمام آدمیوں میں ہوگی،
لہٰذا اس میں بندر وندر کی کوئی بات نہیں پیدا ہو سکتی۔ البتہ جن اسٹیجز سے انسان بننے کے لیے مختلف طرح گزرنا پڑتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ سورہ مومنون کی 13ویں اور 14ویں آیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ آج 1400 برس سے لوگ اس کی تحقیق میں تھے، سائنسدان، لیکن نہ جانے کس کو توفیق ہو گئی کہ اس نے قرآن کا مطالعہ کیا تو اس کے بعد اس کا یہ مسئلہ بالکل حل ہو گیا اور لوگ سمجھنے لگے کہ یہ اس کی ایجاد ہے یا اس کے ذہن میں آئے ہوئے خیالات ہیں یا اس کی تحقیقات ہیں، لیکن یہ اس کی تحقیقات نہیں تھی۔ دراصل یہ ہدایات اور اشارات قرآن پاک کے تھے جس کو اس نے پیش کیا۔ بعد میں اس کی تصدیق بھی ہو گئی کہ اس نے قرآن پاک کے ہی اشارات کو اپنی تحقیقات بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق مٹی کے خلاصے سے فرمائی، پھر اسے نطفہ بنا کر ایک مشہور جگہ یعنی شکم مادر میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفے کو معلق وجود بنایا، پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایک لوتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چباتا ہوا لگتا تھا، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھائے، پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں نشو و نما دی، پھر اسے اللہ نے بڑھا دیا جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے مراحل سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے اور گزرنا ہوتا ہے، اس کی جو تفصیل بیان فرمائی، اس پر تحقیق کرنے کے بعد آج کے میڈیکل ایکسپرٹس اس کے قائل ہوئے، نہ صرف قائل ہوئے بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تخلیق کے جو کچھ بھی سورسز موجود تھے اسی کو لے کر مصنوعی طور پر کوئی کلوننگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی انسان کے تخلیق اور ان کی تولید کے مختلف مصنوعی طریقے اختیار کر رہا ہے۔ دراصل ایک بات یاد رکھیے کہ جہاں تک کوئی صنعت ہو یا خلقت ہو، رب العالمین میں اور دنیا کے مخلوقات یا انسان کی خلقت میں، صنعت میں ایک فرق یہ ہے، سب سے بڑا بیسک ڈفرنس، بنیادی فرق یہ ہے جس کا خود اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول كن فيكون۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع کے معنی بھی پیدا کرنے والے، خالق کے معنی بھی پیدا کرنے والے، مگر خالق اور بدیع میں فرق رکھا ہوا ہے کہ کوئی سورسز مادی موجود ہو، کوئی شخص اس کو اگر بنا دے تو اس کو تخلیق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر شعراء کی نظم کو، غزل کو بھی ان کی تخلیق کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا دماغ بھی ہے، ذہن بھی ہے، ادب کے الفاظ بھی ہیں، قافیہ بھی ہے، وزن بھی ہے، یہ چیزیں جو موجود ہیں ان سب کو ملایا تو اس کو تخلیق کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ خالق کے ساتھ ساتھ بدیع بھی ہے،
بدی اس کو کہتے ہیں کوئی سورس، کوئی مادی ذریعہ دنیا میں موجود ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کن فرمایا تو ہو جانا چاہیے۔ کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کی بیان کرنے کا یا حکم دینے کا تو یقولو کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ آسمان کو حکم دیا ہو جا تو آسمان پیدا ہو گئے، زمین کو فرمایا ہو جا تو ہو گئے۔ انسان ایسا نہیں کر سکتا، ایک مچھر کے پر کو بھی ہو جا کہہ کے نہیں بنا سکتا، یہ تخلیق اس کی نہیں ہو سکتی، بلکہ دنیا میں جو کچھ بھی مادے ہوتے ہیں، جو اشیاء ہوتی ہیں، ان کو جوڑ کر ان کے ذریعے تخلیق کرتا ہے۔ کہیں موٹر کار بھی بنا سکتا ہے، کہیں ایروپلین بھی بنا سکتا ہے، مگر اس کے اندر جو جو بھی چیزیں صنعت میں استعمال ہوتی ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں، آلریڈی ان ایگزسٹنس ہیں۔ یہ کوئی اپنے پاس سے بغیر تخلیق کے، بغیر موجودگی سے کہیں اپنے پاس سے نہیں لا رہا ہے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی قدرت میں صرف زبان سے حکم دے دینا کن، یہ کافی ہے اور وہ چیز ویسی ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں کی جو تخلیق کی ہے، اس میں کچھ ایسے حقائق ہیں کہ آج انسان اس کو دیکھ کر ششدر ہے، حیران ہے۔ پہلے عام طور پر کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن قرآن کے مطالعے کے بعد یہ پتہ چلا کہ جیسے دنیا میں انسانوں میں، حیوانوں میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دوسری مخلوقات میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نباتات کو لیجیے، جھاڑوں میں اور علاوہ ازیں اور دوسری اللہ کی مخلوقات میں مذکر اور مؤنث دونوں ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی 36ویں آیت میں ارشاد فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، ان سے بھی جنہیں زمین میں سے اگایا جاتا ہے، اور خود ان کی اپنی جانوں سے بھی، اور ان کی چیزوں سے جن کو وہ نہیں جانتے۔ یعنی انسان نہیں جانتا تھا پہلے کہ نباتات میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں جب معلوم ہوا تو وہ لوگ اس کو تسلیم کرنے لگے۔ اس کے علاوہ دوسروں میں بھی مذکر اور مؤنث کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک نے اس کی بڑی تحقیق کی ہے۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے جب اس کے اوپر توجہ مرکوز کی تو یہ سمجھنے لگے کہ دنیا تمام میں کوئی بھی مادہ بنتا ہے تو کسی ایک ابتدائی ذرے سے بنتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ایٹم، یا اردو میں اس کو کہتے ہیں جوہر۔ اس جوہر سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں، اور یہ ان کا نظریہ تھا کہ یہ جوہر ناقابل تقسیم ہے، یہ بالکل آخری ذرہ ہے۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تو ان لوگوں نے تحقیق کی تو آج پتہ چلا کہ ایٹم ایک معمولی ذرہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی حصے ہیں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ۔ وہ اللہ کے پیدا کردہ ایسے حصے ہیں جیسے ایک ہے الیکٹران، دوسرا ہے پروٹون، تیسرا ہے میزون۔ آج تک 32 قسم کے اجزاء اس کے اندر کے معلوم کیے گئے، اور یہ پتہ چلا ہے کہ ایٹم کے الیکٹران اور پروٹون کو کسی پروسیس سے علیحدہ کر دیا جائے تو اتنی انرجی خارج ہوتی ہے کہ دنیا کا ایک حصہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور وہی ایٹم بم کی تیاری میں اس کو استعمال کیا گیا۔ تو پہلے جو نظریہ تھا انسانوں کا وہ نظریہ غلط ثابت ہو گیا، بلکہ اس میں بھی مذکر مؤنث دونوں موجود ہیں، الیکٹران بھی ہے، پروٹون بھی ہے۔ بلکہ میں نے کہا نا آپ سے کہ 32 اینڈرسن نامی ایک ماہر طبیعت، اس نے مختلف تحقیق کے ذریعے جوہر کی تقسیم کو ثابت کیا، اور آج 32 قسم کے اس کے اندر جواہرات موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں
پیدا کرنے کا جو اصل سورس ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ دراصل یہ سائنٹسٹ عام طور پر کہتے ہیں کہ پہلے دنیا کچھ عجیب شکل میں تھی، لیکن ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس کو بگ بینگ کہتے ہیں لوگ اپنی طرف سے۔ اس دھماکہ ہونے سے سورج کے اندر کے مختلف حصے نکل گئے، چاند بھی بن گیا، زمین بھی بن گئی، مختلف سیارے بن گئے۔ یہ ان کا اپنا نظریہ ہے، لیکن قرآن پاک اس کی تشریح یہ کرتا ہے کہ یہ دراصل ایسا کوئی دھماکہ تو نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زمین کو ملا کر رکھا تھا، ان کو علیحدہ کر دیا، اور اس کے بعد پانی کو اصل تخلیق کا ذریعہ بنا دیا۔ ہر چیز میں پانی کو اہمیت دے دی، اور بغیر پانی کے کوئی تخلیق ہونے نہیں پاتی۔ چنانچہ اس کا ذکر سورہ انبیاء میں یوں کیا گیا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ سب آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی کے ذریعے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا یہ نہیں جانتے یا مانتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بگ بینگ کی قسم کی بات تو نہیں فرمائی، البتہ یہ فرمایا کہ اس دونوں زمین و آسمان کو اللہ نے ملایا تھا، اس کو جدا کر دیا۔ اب زمین علیحدہ ہو گئی اور آسمان علیحدہ ہو گئے، اور آسمان کے لیے 7 آسمانوں کا ذکر بھی قرآن میں آ چکا، اور زمین کے اوپر مخلوقات مختلف پیدا کی گئی، لیکن اس میں ہر مخلوق کی بنیادی تخلیق کا جو ذریعہ وسیلہ ہے وہ پانی قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں 3 حصے پانی ہیں، 1 حصہ خشکی ہے۔ تو پانی کے اندر کی مخلوقات اور خشکی کے اندر کی مخلوقات، پانی تو پانی میں ہی رہتے ہیں، بغیر پانی کے زندہ نہیں رہتے، مگر خشکی پر رہنے والی مخلوقات بھی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اونٹ جس کے معنی بارے میں مشہور ہے کہ کئی دنوں کا پانی اسٹور کر لیتا ہے، مگر ایک ایسی حد آ جاتی ہے اس کی کہ اس کے بعد پھر وہ پیاس کے لیے تڑپنا شروع کرتا ہے، بغیر پانی کے ان کو رہا نہیں جاتا۔ جب پانی کی بات آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی میں شریعت کے مختلف قوانین اور ضوابط بنانے میں پانی کو بڑی اہمیت دی، اس وجہ سے کہ انسان کی پاکیزگی، طہارت، یہ طہارت ہمارے شریعت میں بہت اہمیت رکھتی ہے، بلکہ اس کو شطر الایمان کہا گیا ہے، ایمان کا نصف حصہ بھی کہا گیا ہے، اور طہارت کو ایمان کا ایک جزء لازم، پارٹ اینڈ پارسل کہا گیا ہے، کیونکہ طہارت بغیر کوئی مومن وہ صحیح معنی میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ دوسری تمام قوموں میں اور ہمارے مسلمانوں میں یہ طہارت کا بہت بڑا فرق ہے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ صبح میں اشنان کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی شریعت کی نظر میں یہ پاک نہیں ہوتے۔ جب ان کے پیشاب کے خطرے ان کے جسم پر لگ جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ پاک ہونے کا نہیں کہہ سکتے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس پیشاب کے ایک ایک قطرے سے طہارت کرنے کا سلیقہ سکھایا، کیونکہ ان پیشاب کے خطرات کے اندر جو زہریلے اثرات ہوتے ہیں اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طہارت کے مختلف طریقے، یا تو پہلے کچھ مٹی کے ذریعے جیسے مسجد قباء کے حضرات کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں کہ وہ ایسے مطہر ہیں، مطہرین کے نام سے ان کو یاد کیا، ورنہ صرف پانی کے ذریعے کم از کم طہارت حاصل کرنا لازمی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نہانا ہو یا وضو کرنا ہو پانی اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے مذہب میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی بھی ضروری اشیاء دستیاب نہ ہو تو اس کا سبسٹیٹیوٹ کوئی نہ کوئی بتایا جاتا ہے۔
لیکن دیگر مذاہب میں کسی کے پاس ایسی کوئی بات نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر اہل حنوت کے پاس بغیر آشنان کیے کہ عبادت نہیں کی جا سکتی۔ بھلا بتائیے ہمالیہ کے پہاڑی پر کہاں سے پانی ملے گا ان کو؟ تو اس کے معنی وہ آشنان ہی نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے پاس غسل ہو کہ وضو ہو، جہاں پر پانی دستیاب نہ ہو یا پانی کے استعمال سے نقصان ہوتا ہے تو شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے، غسل کے ذریعے بھی اور وضو کی جگہ پر۔ لہٰذا ہمارے پاس متبادل بتایا گیا ہے، مگر دیگر مذاہب میں کوئی متبادل نہیں دیا گیا ہے۔